نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وفي رواية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور مکمل حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا تنہا تنہا خالق ہے، معبود ہے اور رزاق ہے، داتا اور مشکل کشا ہے، جو ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے، سدا زندہ اور سلامت رہنے والی ذات ہے، عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین اعزام، پردہ نشین، خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا شیخ نے میرے موضوع کی وضاحت کی کہ زبان اور اس سے ہونے والی غلطیاں اور اس کے نقصانات، الغرض زبان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے اور زبان کی حفاظت دین اسلام میں کس قدر ضروری ہے اور اس کا اعتدال میں رہنا اور اس کا اپنے وقت پر اور اپنے حساب سے چلنا یہ انسان کے لیے کس قدر مفید ہے، اور اس کا بیجا چلتے رہنا اور اعتدال سے ہٹ کر بے لگام ہو جانا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کس قدر نقصان دہ ہے، اور ہم اور آپ اپنی زبان سے شب و روز یعنی صبح شام میں کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، انہی پر میں مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گا، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے اور اس کے ذریعے ہونے والے نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ محترم حاضرین، زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جتنے اعضاء بنائے ہیں سارے ہی اعضاء اپنی جگہ انمول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حسین و جمیل نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا ہم کسی بھی طرح سے شکرانہ ادا نہیں کر سکتے یا کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو ہم چکا نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی عظیم نعمتیں اور بغیر مانگے بغیر کسی قیمت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ جس کا احساس اگر ہمیں کرنا ہے یا جس کی اہمیت کو ہمیں معلوم کرنا ہے تو ان نعمتوں کو ہم ان لوگوں کے پاس تلاش کریں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو اندھے سے پوچھیں کہ وہ دنیا نہ دیکھ کر کس قدر افسوس کرتا ہے، دنیا نہ دیکھنے پر کس قدر اس کے دل میں تکلیف اور رنج ہے، وہ کس قدر بے چین ہے اور منتظر ہے کہ اس کی آنکھیں واپس آ جائے اور وہ دنیا کے حسین و جمیل مناظر کو دیکھ لے۔ اگر کسی بہرے سے پوچھ لیں کہ سننے کی نعمت کیا ہے، سننا کس کو کہتے ہیں، تو پھر بہرا ہی آپ کو بتلا سکتا ہے کہ وہ نہ سن کر کے کتنی ایسی چیزوں سے محروم ہو چکا ہے اور وہ سننے کی اس نعمت کو پانے کے لیے کس قدر بے چین ہے۔ جس کے پاؤں نہ ہو، چلنے سے عاجز ہو، مجبور ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کس قدر لوگوں کا محتاج ہے، بے بسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے لوگوں کا محتاج ہے، وہی ان ہاتھوں کی اہمیت اور اس کی مقام اور مرتبے کو ہمارے سامنے واضح کر سکتا ہے کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں صحیح سلامت دی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے پاس ہے، ہمارے بھی پاس ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہی اس کی اہمیت کو واضح طور پر بتا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت اسی سے پوچھ کر یا اسی کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان نعمتوں کو بطور احسان یاد دلایا، اور اللہ نے کہا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، کیا ہم نے اس کو زبان اور 2 ہونٹ نہیں دی؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اس کو اللہ تعالیٰ بطور احسان مجھ کو اور آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ انسان سب سے پہلے زبان کو اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ نے بغیر مانگے مجھے دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ جب انسان نعمت کو نعمت سمجھے گا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کو اللہ کا احسان مانے گا، تبھی اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ اگر انسان نعمت کو اپنے پاس نعمت نہ سمجھے، ایسے ہی ملی ہوئی چیز ہے، سب کے پاس ہے، میرے بھی پاس ہے، اگر یہ سمجھ کر کے انسان استعمال کرے تو پھر اس کے استعمال میں انسان کو قدر نہیں ہوگی، اعتدال نہیں رہے گا، انسان اس کو استعمال کرتے وقت سوچے گا نہیں کہ یہ نعمت ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو نعمت اللہ نے ہمارے منہ میں رکھی ہے زبان کی شکل میں، اس نعمت کا سوال ہوگا، ہم اس زبان سے کیا کچھ بول رہے ہیں، اس زبان کا کہاں استعمال کر رہے ہیں، اس زبان سے کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس زبان سے کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پہلے ہی سے باخبر کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دلایا۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیں کہ یقول التی ہی احسن، کہ وہ اچھی باتیں کیا کرے، بھلی باتیں کیا کرے۔ جب بھی اپنی زبان کو کھولیں تو اس کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان سے بھلی باتیں، درست باتیں نکالا کریں۔ وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے کیونکہ اس زبان کا غلط استعمال جب ہوگا، یہ زبان جب غلط چلے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا، شیطان تمہارے پیچھے دشمن بن کر کے لگا ہوا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ زبان ذرا سی بگڑے گی، زبان کا ذرا سا غلط استعمال ہوگا تو پھر یاد رکھو یہ دشمن اپنی دشمنی نبھانے کا وہ موقع ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ وہ دشمن تمہاری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے تمہیں جس طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے برابر پہنچائے گا، تمہیں مار کھلائے گا، تمہیں لوگوں کی نظر میں ذلیل کروا دے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ذلیل کر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم گر جاؤ گے، اس کے پاس تمہارے گناہ جمع ہو جائیں گے، تمہاری نیکیوں میں کمی ہو جائے گی، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مردود یا پھر محجوب ٹھہرو گے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ دشمنی نبھانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان سے بھلی باتیں کیا کرو۔ اس لیے ہم اور آپ وہ آیتیں جو خطبہ مسنونہ میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خطیب حضرات تلاوت کرتے ہیں اور سامعین ہر خطبے میں سنتے ہیں، اور ابھی بھی میں نے اس پروگرام کے آغاز میں خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف اور درست باتیں، سیدھی باتیں کیا کرو، اللہ سے ڈر کر کیا کرو، صاف سیدھی بات، درست بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، زبان کی اصلاح کا حکم دینے کے بعد، زبان کو درست چلانے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا یصلح لکم اعمالکم، اگر زبان کو درست رکھو گے، زبان کا صحیح استعمال کرو گے، صاف سچی سیدھی اور درست باتیں کیا کرو گے تو پھر کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، زبان کو سیدھی رکھنے کی وجہ سے تمہارے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، باقی اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو گناہ تم سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ زبان کی اصلاح میں بقیہ اعمال کی اصلاح ہے، زبان کی اصلاح میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ زبان اگر بگڑ جائے گی تو پھر باقی اعمال میں بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، زبان اگر بگڑ جائے گی تو پھر انسان کے جسم کا بھی خیر اور انسان کے جسم کے اندر بھی خیریت باقی نہیں رہے گی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر صبح اعضاء جسمانی، جسم کے اعضاء انسان کی زبان سے عاجزی کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان ہم سب کا دار و مدار تیرے اوپر ہے، اگر تو درست رہے گی، صحیح چلے گی تو پھر ہم درست رہیں گے۔
وَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو صحیح چلے گی تو ہم صحیح رہیں گے۔ تیرا صحیح چلنا ہمارے لیے خیریت کا ضامن ہے، ہمارے لیے عافیت کی ضمانت ہے۔ وَإِنِ وَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا، اور اگر تو بگڑ جائے گی، تیرے اندر فساد برپا ہو جائے گا تو پھر ہم بگڑ جائیں گے، ہماری خیریت نہیں رہے گی۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو بہت کچھ بول کر کے اندر چلی جاتی ہے، اچھا بھی بولتی ہے، برا بھی بولتی ہے، لیکن اس کے بولنے کا اثر جسم محسوس کرتا ہے، اس کے بولنے کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ اسی لیے جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو صحیح چلنا، اے زبان تو درست رہنا، تیرے درست رہنے میں ہماری خیریت ہے، تو اگر بگڑ جائے گی تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ جیسے اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ یصلح لکم اعمالکم، زبان درست رکھو گے، صاف سیدھی بات کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر لے گا، باقی اعمال اچھے رہیں گے۔ زبان بگڑ جائے گی، جسم بگڑ جائے گا۔ زبان یہ گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں رکھی ہے، کتنا بھی چلائیں آپ تھکتی نہیں ہے، کتنا بھی بولیں آپ اس کے اندر تھکان پیدا نہیں ہوتی ہے۔ گلا تھک جاتا ہے بول بول کر، لیکن زبان کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا بھی بول سکتے ہیں، برا بھی بول سکتے ہیں۔ اس زبان کا استعمال کر کے کلمہ ایمان بھی انسان قبول کرتا ہے، کلمہ کفر بھی ادا کرتا ہے۔ اسی زبان کے استعمال سے لوگوں کے دل جیت بھی لیتا ہے، اسی زبان کے استعمال سے لوگوں کے دل توڑ کر چکنا چور بھی کر دیتا ہے، اسی زبان کے استعمال سے رشتہ داریوں کو جوڑ بھی لیتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی زبان کے استعمال سے انسان لوگوں کی نظروں میں باعزت باوقار بن جاتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے انسان لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی کا ایک جملہ ہے، قیمت الانسان لسانہ، انسان کی قیمت، انسان کا معیار، انسان کا وزن اس کی زبان طے کرتی ہے۔ زبان جتنی اچھی چلتی ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، زبان جتنی بہترین الفاظ ادا کرتی ہے انسان کا وزن لوگوں کی نگاہوں میں، معاشرے میں، خاندان اور قبیلے میں اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ زبان جتنی غلیظ ہوگی، زبان جتنی ہلکی ہوگی، زبان جتنی بری چلے گی، انسان اتنا ہی گر جائے گا اور انسان اتنا ہی ذلیل ہو جائے گا لوگوں کی نگاہ میں۔ انسان کی قیمت، اس کا پیسہ، اس کا لباس، اس کی چال چلن طے نہیں کرتے، انسان کی قیمت اس کی زبان طے کرتی ہے کہ اس انسان کے الفاظ کتنے اہم ہیں، اس انسان کی بات چیت کا انداز کیسا ہے، یہ انسان لوگوں کو کتنی عزت دے کر کے بات کرتا ہے، لوگ اس کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا وہی مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے، اپنی عزت کو بڑھانا ہے، اپنی قیمت کو لوگوں میں منوانا ہے تو زبان کی اصلاح کریں، زبان کو درست رکھیں، ورنہ یہ زبان ایسی ہے جو صرف لوگوں کی نگاہوں میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بھی ہمارے مقام کو بڑھانے اور گھٹانے کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب بنتا ہے جس کی زبان اچھی چلتی ہے، اور جس کی زبان بگڑ جائے، خراب ہو جائے اور فول بولنے لگے تو پھر وہ انسان اللہ کی نظروں میں بھی گر جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے سلسلے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈراتے ہوئے کہا۔ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات بتائی، اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات سکھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا علم دینے کے بعد کہا کہ اے معاذ، یاد رکھو کہ ان ساری تعلیمات کا اور دین کے ان بنیادی امور کا انحصار اس زبان کے اوپر ہے۔ یہ سب چیزیں تمہیں اسی وقت فائدہ دیں گی جب تم اس زبان پر کنٹرول رکھو گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کہ زبان سے بولے جانے والے جملوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ زبان سے جو ہم کہتے ہیں، جو کلمات ادا کرتے ہیں، کہ اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں ہے معاذ، ضرور پکڑ ہوگی۔ بہت سارے لوگ اسی زبان کی وجہ سے تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ انسان بہت کچھ بولتا ہے، احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور اس کا مجھ سے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو باخبر کرتے ہوئے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا لیکن اس کو لکھنے والے، نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ ہر جملہ لکھا جاتا ہے، ہر بول لکھا جاتا ہے، ہر لفظ اور ہر کلمہ لکھا جاتا ہے۔ انسان کو تول کر بولنا چاہیے، اپنے الفاظ کا وزن کر کے بولنا چاہیے کہ میرا یہ جملہ کس حد تک جائے گا، میرے جملے کا اثر کہاں تک پڑے گا۔ بہت کچھ بول دیتا ہے انسان اور اس کا احساس اس کو بعد میں ہوتا ہے، یا زندگی میں نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا اس وقت ہوگا۔
زبان کے بے شمار گناہ ہیں، زبان کے گناہ بہت سارے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ زبان جو بے لگام چلتی رہتی ہے، ایسے ایسے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اس زبان سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بھی بنا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی زبان سے ایسے عظیم کلمات ادا کرتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، یعنی وہ سوچ کر نہیں بولتا، بڑے بہترین الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک انسان اپنی زبان سے ایسے خطرناک اور کفریہ جملے نکالتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا، بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، لیکن اس کا وہی کفریہ جملہ، وہی کفریہ کلمات اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے احساس کرنا چاہیے، زبان جب چلا رہا ہے زبان کا اپنے دماغ سے کنیکشن جوڑے رکھنا چاہیے۔ میں جو بول رہا ہوں پہلے سوچوں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کا اثر کہاں تک ہونے والا ہے۔ بول دیتا ہے، کچھ دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، شاید یہ بولنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، شاید یہ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہوگا، شاید یہ بولنے کی وجہ سے وہ انسان مجھ سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ بعد میں احساس ہوتا ہے، بعد میں احساس کرنے کا کیا فائدہ، پہلے انسان سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور میرے اس بول کا اثر کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زبان سے ہونے والے بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا، اور ان موقعوں پر اپنی زبان کو لگام دینے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ سورہ حجرات کے اندر خاص طور پر زبان سے ہونے والے ان بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے جو عموماً صبح و شام ہم میں سے تقریباً لوگوں سے ہر ایک سے ہوتے بھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیا گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، یہاں سے تقریباً 2-3 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے انہی بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اے ایمان والو تم میں سے کوئی ایک جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ایک گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ مسخرہ پن، ایسا مذاق جس سے آگے والے کی عزت مجروح ہو، آگے والے کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آگے والے کی عزت کو گرانے کا جس میں عنصر پایا جائے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ مذاق، مسخرہ پن، مذاق میں ہم کیا کچھ نہیں کہہ دیتے، کسی کے چہرے کو جانور سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کسی کی رنگت کا مذاق، کسی کے چہرے کا مذاق، کسی کے چال چلن کا مذاق، کسی کے کپڑوں کا مذاق، کسی کی کسی چیز کا مذاق، مختلف قسم کے ہنسی مذاق، اور ان مذاقوں میں ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایسے گناہ سے منع کیا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق مسخرہ پن نہ کرے۔ خیر عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم جس کو نیچا دکھا رہے ہو مذاق کر کے اس کا، شاید کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوگا۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، ایک پیغام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے جو دیا گیا کافی تھا، لیکن عورتوں کی جماعت کو خاص کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ عسى ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اللہ کی نظر میں اس سے بہتر ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق اڑانے والی اس سے بہتر وہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ تو مذاق کی شکل میں اپنی زبان سے کسی کو ایسے جملے نہ کہو کہ اس کی عزت گر جائے، اس کو کمتر کرنا ہو یا اس کو ذلیل کرنا تمہارا مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے مذاق اور اس طرح کا مسخرہ پن نہ کیا کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کے برے برے نام نہ رکھو، کہ ایسے نام جس سے اس کو چڑ ہو، جس سے اس کو بلایا جائے اس کو تکلیف ہو، لوگوں کے سامنے اس کو نام سے بلانا، ایسے نام سے، ایسے لقب سے جس کو سن کر کے لوگ اس پر ہنسیں، یہ عام ہے، دوستوں کے اندر ہوتا ہے، مجلسوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں برے برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اور پھر ایک کو نشانہ بنا کر کے باقی سب اس کے اوپر ہنسنا، یہ دوستوں کی مجلسوں میں اور اس طرح کے عام محفلوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بچے اس طرح کے گناہ سے، زبان کو چلا دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے برے القاب سے پکار دیتے ہیں، لیکن اس برے لقب کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ نے کہا تم فاسق ہو جاؤ گے ایمان لانے کے بعد۔ اگر اس طرح کے گناہ کرو گے، ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو گے، تو انجام کیا ہوگا؟ فاسق ہو جاؤ گے ایمان لانے کے بعد۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اس طرح کا گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے، اسی پر اڑے رہو گے، ایسے ہی گناہ بار بار کرتے جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ نے کہا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔
ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، کیسے برے برے القاب سے گالیاں دیتے ہیں زبانوں سے لوگ، خطرناک گالیاں، ننگی ننگی فحش گالیاں، اور ان گالیوں کو عام کلچر بنا دیا گیا ہے۔ گالی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگوں کی نظر میں، بغیر گالی کے بات کرے تو سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہی شریف ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہی شریف ہو گیا ہے، گندی گندی گالیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فاسقوں کا عمل ہے، فسق ہے، گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم بغیر سوچے سمجھے استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کس قدر مذمت بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے، کس قدر پاکیزہ نفوس میں سے آپ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ تقوی شعار خاتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، مومنوں کی ماں، آپ کی زبان سے بشری تقاضے کے تحت ایک ایسا جملہ نکلا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ام المؤمنین میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور آپ تھوڑی سی پستہ پت تھی۔ آپ کے بارے میں بشری تقاضا، کیونکہ سوتنی جلن جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ہر عورت کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تقاضے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا اللہ کے نبی صفیہ ہاکذا، صفیہ ایسی ہے، گڈی ہے، مطلب پستہ خط کی طرف اشارہ کر دیا ان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈراتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، لو تم نے ایسا جملہ کہا ہے، لو قلتی کلمۃ، تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، اگر تمہارے اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، سارے سمندر کا پانی خراب ہو جائے، اتنا بھیانک جملہ تم نے کہا ہے۔ وہ پاکیزہ زبانیں، وہ پاکیزہ نفوس، وہ دنیا کی تقوی شعار خاتون، ان کی زبان سے نکلنے والا یہ ہلکا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس قدر غصے میں لا سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، کیا کچھ نہیں پکڑے صبح سے شام تک، اندازہ ہے اپنی زبانوں سے نکلنے والے جملوں کا؟ نہیں ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ زبان سے ہونے والے بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے کہ غیبت کی مجلسیں، آج اکثر جتنی مجلسیں قائم ہوتی ہیں مردوں کی یا عورتوں کی خاص طور پر، جہاں بھی چار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں، جو درمیان میں نہیں ہوتا، جو موجود نہیں ہوتا، اس کا برائی سے تذکرہ کرنا اور اس کی غلطیوں کو یاد کرنا، یہ غیبت کرنا، یہ بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی برائی ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی غیبتیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبتیں کرتے ہو، چغلخوریاں کرتے ہو ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تمہیں ناپسند لگے گا، برا لگے گا جب تم ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تم اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائیوں کا رونا رو، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ غیبت وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر یہ ہمت نہ ہو کہ وہ منہ پر اس کی برائی بیان کر سکے۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہے، اس کے سدھار کا ارادہ ہے تو منہ پر اس کی برائی بیان کرے کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ نہیں ہوتا، پیٹ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا، پیٹ پیچھے اس کو ذلیل کرنا، پیٹ پیچھے اس کی غلطیاں لے کر کے بیٹھ جانا اور مجلس کا اس کو موضوع بنا لینا، یہ آج ہر مجلس کا حصہ بن چکا ہے۔ اور خاص کر کے خواتین کا جب فرصت میں ہوتی ہیں، دو چار مل جاتی ہیں تو اس طرح کے معاملات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بچیں، یہ غیبت نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے کا سبب ہے۔ جتنی بھی تھوڑی بہت نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے یہ غیبت، اور زبان سے ہونے والا بہت بڑا گناہ ہے غیبت، چغلخوری، پیٹ پیچھے اور فضول باتیں، بیکار کی باتیں، اس طرح کی باتوں میں مبتلا ہیں لوگ، زبان کے گناہ ہیں یہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ رہتے ہیں چھوٹے سے بستی میں، چھوٹے سے علاقے میں، چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے ایریے میں، وہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا کی فکر ان کو ہے، پوری دنیا کی فکر ان کو لگی ہوئی ہے۔ سعودیہ میں کیا ہو رہا، امریکہ میں کیا ہو رہا، دبئی میں کیا ہو رہا، لندن میں کیا ہو رہا، لہٰذا وہاں کے لوگ کافر، وہاں کے لوگ مشرک، فلاں عالم کافر، فلاں ایسا، فلاں ویسا، لغویات، بیکار باتیں جس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ فلاں جگہ ایسا ہوا، ہاں لہٰذا وہاں کے لوگ کافر، اچھا فلاں جگہ ایسا ہوا، وہاں کے لوگ مشرک، وہاں کے لوگ یہودی، اس طرح کے بیٹھ کر کے فتوے بازیاں، وہاں کے حکمرانوں کے اوپر باتیں، وہاں کے ماحول پر باتیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ پوچھے گا آپ سے؟
ہرگز نہیں. ہم اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. لغویات بیکار کی باتوں کو اپنی مجلسوں کا حصہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہتر ہے کہ اس سے زیادہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں, توبہ و استغفار میں وقت گزاریں, ذکر و اذکار میں وقت گزاریں. یہ زبان کا صحیح استعمال ہوگا. اور اللہ نے مومن کی علامت یہی بتائی کہ وہ لغویات سے, بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون, مومنوں نے, ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی. کیسے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کیا. والذین هم عن اللغو معرضون, جنہوں نے بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی. اور جہنم میں جانے کا سبب بھی یہی بیکار باتیں ہیں. جہنم میں جانے کا سبب بھی یہی بیکار باتیں ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ما سلککم فی سقر, جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کیوں آ گئے جہنم کے اندر, قالوا لم نک من المصلین, 2-3 اسباب بیان کریں گے. سب سے پہلا سبب, پہلی وجہ کہ ہم نمازی نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین, دوسری وجہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسری وجہ وکنا نخوض مع الخائضین, بیکار کے گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارا کرتے تھے, جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. نہ دنیاوی فائدہ, نہ دینی فائدہ, نہ اخروی فائدہ, کوئی فائدہ نہیں تھا. ایسی باتوں میں بیٹھے رہتے تھے, وقت برباد کرتے تھے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ موت آ گئی ہمارے پاس. خود کو علم نہیں, بیٹھ کر کے علماء کو کافر قرار دینا ڈیوٹی ہے کچھ لوگوں کی. خود کو علم نہیں ہے, لیکن وہ علماء جس کے علم کی اور جس کے تقوی کی یا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانے کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, العلماء ورثۃ الانبیاء, جس کی تعریفیں اللہ بیان کرے ان علماء حق اور ان علماء ربانیین کے بارے میں کہنا فلاں کافر ہے, ان کے پیچھے نماز مت پڑھو. اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں آج مسجدوں میں, مجلسوں میں, بازاروں میں. یہ چل رہا ہے. اپنی زبان کو لگام دو. کسی کو کافر کہو گے اپنی زبان سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو کافر کہتا ہے کوئی شخص, اگر دونوں میں سے کوئی ایک کسی کو کافر کہے اور جس کو کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے, تو وہ کفر واپس کہنے والے پر پلٹ آتا ہے. آپ خود علم حاصل نہیں کرتے اور ناقص علم کی بنیاد پر علماء کو کافر کہتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, تو پھر یہ آپ کی زبان کا غلط استعمال ہے. اور اس حد تک غلط استعمال ہے کہ آپ کو کافر بنا دے گا, آپ کو کافر بنا دے گا. اس لیے زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیں, زبان کو لگام دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ بیکار کی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے. بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی بچا لے, ورنہ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گا. اسی زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا. زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں, اڑوس پڑوس کو تکلیفیں, دوست احباب کو تکلیفیں. ایسا آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا آدمی کامل مسلمان, کامل الایمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو. پڑوسیوں کو تکلیف دینا, دوست احباب کو تکلیف دینا, رشتہ داروں سے کڑوی کسیلی باتیں کر کے رشتے توڑ لینا, یہ زبان کا ہی غلط استعمال ہے جس سے انسان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. یاد رکھو, نرم گفتگو, میٹھی گفتگو یہ لوگوں کو انسان سے خرید کرتی ہے. اور جو انسان تلخ منہ ہو جائے, کڑوی باتیں کرنے لگے, لوگوں کو دھتکار دے, اپنی زبان سے تکلیفیں پہنچائے, یاد رکھو دھیرے دھیرے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ تنہا نہتا ہو کر کے رہ جاتا ہے, وہ انسان تنہا ہو کر کے رہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دشمنان اسلام کفار بھی سنا کرتے تھے, مشرکین بھی سنا کرتے تھے. کیوں؟ آپ کی زبان اتنی میٹھی تھی. تو زبان کا استعمال, میٹھی زبان رکھیں. کڑوی زبان یہ دلوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے. کڑوی زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دیتی ہے. کڑوی زبان, غلط زبان یہ غلط استعمال ہو کر کے جسم کی خیریت کو بگاڑ دیتی ہے. انسان گالیاں دے دیتا ہے لوگوں کو جوش میں آ کر کے, جذبات میں آ کر کے. گالی کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ جسم پر. گالی دے کر کے جوتے جسم پر کھاتا ہے. لوگ پکڑ کر کے جسم کو مارتے ہیں, زبان کو نہیں مارتے. تو یہ زبان ایسی چیز ہے, بول کر اندر چلی جاتی ہے, پٹائی جسم کی ہوتی ہے. تو اس لیے جسم کی خیریت چاہتے ہو, اعمال کی خیریت چاہتے ہو, آخرت میں نجات چاہتے ہو, لوگوں کو اپنے آپ سے قریب رکھنا چاہتے ہو, اور لوگوں کی نظر میں اپنی قیمت اور اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو, تو اس زبان کا صحیح استعمال کریں. لوگ کیسے کیسے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اس زبان سے ادا کرتے ہیں. اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. کھانا پینا, کپڑا لتا, مکان, بیوی, بچے, ماں باپ, سب نعمتیں اللہ کی. ہوائیں اللہ دے, بارش اللہ برسائے, سب اللہ کا کھا کر کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے گن گاتے ہیں, غیر اللہ کی تعریف, غیر اللہ کی بڑائی. اس زبان سے اللہ کی ناشکری کرنا, اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے غیروں کی تعریف کرنا, اس زبان سے ہونے والی سب سے بڑی غداری ہے. اس زبان سے ہونے والی
سب سے بڑی غداری، سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کو ساری نعمتیں اللہ دے اور آپ غیروں کے گن گائیں۔ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس زبان کا سب سے بڑا ذمہ ہے اور اس زبان کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ زبان دی تو اس زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہنا اور گناہوں پر ندامت اور توبہ و استغفار کرتے رہنا اور جتنا ہو سکے خاموش رہنا۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر شرط کے ساتھ کہا اللہ کے رسول نے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے۔ کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے، اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر جو چاہے بولے، اپنی زبان کو بے لگام کر دے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ اگر ایمان ہے اللہ اور آخرت پر تو پھر زبان کو لگام دے اور بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ انسان وہی بولے جہاں ضرورت ہے، اتنا ہی بولے جتنا جانتا ہے، اور انہی کے لیے بولے جو سمجھتے ہیں۔ جاہلوں سے خطاب کرنا، ہمیشہ مسائل میں الجھے رہنا، بے جا بولنا، جہاں علم نہیں ہے وہاں بھی زبان کھولنا اور زیادہ بولنا، یہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنا یہ انسان کے لیے عقل مندی کی دلیل ہے۔ عقل مند انسان خاموش رہتا ہے، ان مسائل میں زبان نہیں کھولتا جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو قابو میں رکھیں، اعتدال میں چلائیں اور اس زبان کے غلط استعمال سے بچیں۔ صحابہ کرام زبان کو پکڑ کر کے مارا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر یہ زبان غلط چلے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا میں مستحق ہو جاؤں گا، یا پھر اس زبان کی وجہ سے میرے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، زبان سے جو بھی بولیں تول کر کے سمجھ کر کے بولیں اور اس کے انجام کو ذہن میں رکھ کر کے زبان کا استعمال کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں اور سننے والیوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل، زبان سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اور ہماری زبانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا، اللہ اپنے قابو میں رکھ کر کے جہاں تو راضی ہوتا ہے اور جہاں چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، اللہ ہماری زبانوں کو وہیں پر چلا۔ اللہ ہماری زبانوں کے بے جا استعمال اور غلط استعمال سے ہم کو بچا لے۔ اللہ زبان سے ہونے والے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں نیک اعمال میں سبقت کر